إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین عظام پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم حضرات، سورۃ التوبہ کی ایک آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دراصل یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے متعلق ہے، اور حدیث کا متن یہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، جس حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تبارک وتعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ یہ حدیث جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے الجامع الصحیح میں اس حدیث کو صحیح سند صحیح بتایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں، ان الایمان لیخلق، ایمان پرانا ہوتا ہے۔ آپ کے دلوں میں، میرے دلوں میں جو ایمان ہے، ایمان حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے سلف ایمان کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اور ویسے بھی ایمان کے بغیر تو انسان نجات پا ہی نہیں سکتا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایمان ہی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل کرتا ہے، ایمان کے بغیر تو اس کی نجات ہی ممکن نہیں۔ تو ایمان جس کے بارے میں کہا کہ جو شخص تین باتیں ایسی ہیں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو شخص ان تین باتوں کو مان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام اس کا دین ہے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ بعض جگہ کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جیسے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی حدیث ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور سب سے زیادہ ان کو چاہے ان کے سوا، اور اسی سے کہا اور کسی سے محبت کرے تو دین کے لیے، اسلام کے لیے محبت کرے، وَأَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر میں دوبارہ لوٹنے کو ویسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرے۔ تو دوستو عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔
اسی ایمان کو لے کر ہم زندہ ہیں. اگر ایمان سے سودا ہوتا تو پھر مصیبتیں، آزمائشیں اور یہ ساری کوئی معنی نہیں رکھتی. ایمان کے خاطر ہم قربانیاں دیتے ہیں، ایمان کو لے کر ہم زندہ ہیں. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایمان کبھی پرانا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق، ایمان تمہارے فی جوف احدکم، ایمان تمہارے سینے میں پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے. ہم جو کپڑا پہنتے ہیں وہ کپڑا پرانا ہوتا ہے، اس کا نقش و نگار مٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ایمان پرانا ہوتا ہے. اب ایمان پرانا ہو تو کیا کرے؟ کہا فاسأل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں ایمان کو تجدید کرے، ایمان میں اضافہ ہو. اہل السنہ والجماعہ ان کا عقیدہ ہے، خوارج کے عقیدے سے ہٹ کر، معتزلہ کے عقیدے سے ہٹ کر، اہل السنہ والجماعہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمان پرانا ہوتا ہے. آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ کا اور میرا ایمان بڑھتا ہے. اگر کوئی شخص برے ماحول میں چلا جاتا ہے، فاسقوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، العیاذ باللہ، زنا جس کو کہا کہ زنا ایسی چیز ہے کہ آدمی الزانی لا یزنی، کہا کہ جو زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقے سے شادی کے ذریعے اس ضرورت کو پورا کرنے کا حکم دیا، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء نے کہا، سلف نے کہا کہ پوری طریقے سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، ایمان رہتا ہے لیکن پورا ایمان نہیں، وہ ناقص الایمان ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. اور شرابی جب شراب پیتا ہے وہ مؤمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ وہ مومن باقی نہیں رہتا. کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر شراب پی لیتا ہے تو وہ ایمان سے بے دخل ہو جاتا ہے. کہا کہ نہیں، ایمان اس میں وہ کامل ایمان نہیں رہتا، پورا ایمان والا نہیں رہتا. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوری جب کوئی کرتا ہے تو وہ پورا مومن نہیں رہتا. تو اس کا یہ مطلب ہے. تو الغرض ایمان آدمی کے ساتھ ساتھ حالات کے حساب سے، مواقع کے حساب سے بڑھتا اور گھٹتا ہے. الغرض ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ایمان کی کیسے حفاظت کرتے تھے، کیسے وہ اپنے ایمان کی خبر لیتے تھے، کیسے ان کا ایمان تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہلمو، آؤ ہم کچھ دیر بیٹھیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم کچھ دیر بیٹھ کر اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اجلسو بنا نزدد ایمانا، آؤ بیٹھو ہم اپنے ایمان کو کچھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش نہ میں نے کی نہ آپ نے کی. ارے ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ کتنا پختہ ہے، کتنا پختہ ہے. میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بات نوٹ کر لیں میرے بھائی اور بہنیں، جتنے معصیتیں، گناہ، فرائض کو ہم چھوڑتے ہیں، کیا نادانی اور جہالت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں؟ ہم لوگ جو اپنے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، کیا اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ ہم کو نہیں پتا کہ بیوی کا کیا حق ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے موبائل کو اتنا وقت دیتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو نہیں دیتے؟ ارے 24 گھنٹے لگا اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے موبائل کے ساتھ. کیا اسے نہیں پتا کہ بیوی بچوں کا کیا حق ہے؟
اور جتنے فرائض کو ترک کرتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ چیز غلط ہے؟ معلوم ہے، علم ہے، لیکن ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم سے ہوتی ہیں۔ اگر ایمان میں طاقت ہوتی تو یہ چیزیں ہم سے ہرگز نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہم سے ہرگز سرزد نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے؟ کیا اتنے ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق جائیداد لوٹ لیتے ہیں، بہنوں کا حق لوٹ لیتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی زبانوں پر جھوٹ ہمیشہ چلتا ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے؟ معلوم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، صحابہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں من فقہ العبد ان يعلم امزداد هو ام منتقص، کہتے ہیں کہ سب سے ہوشیار بندہ، عقل مند اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ ہے جو دیکھتا ہے کہ میرا ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میری ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ عمیر بن حبیب الخطمی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، امام احمد رحمہ اللہ نے، اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا امام احمد سے کیا کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، کہا کہ ہاں، ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ کبھی آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے، ایمان ایسے لوگوں کا بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو عزیزو، اسی لیے میں نے کہا کہ علماء سلف نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی۔ ایمان کا ایک درخت، اس کے اگنے کی ایک جگہ ہے، ہر جگہ نہیں اگتا۔ یہ درخت کہاں اگتا ہے؟ آپ کے سینے میں اگتا ہے۔ ایمان آپ کے سینے میں اگتا ہے، آپ کے سینے میں ایمان کی جگہ ہے، وہ درخت اگنے کی جگہ ہے، اور ایک خاص پانی سے وہ درخت اگتا ہے۔ وہ پانی کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ ایمان پنپتا ہے، ایمان جیسے درخت پانی کے ڈالنے سے پھلتا اور پھولتا ہے، ویسے ہی یہ آپ کے سینوں میں جو ایمان کا درخت ہے وہ کتاب و سنت کے علم سے پنپتا اور پھولتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اسے کتاب و سنت کا پانی ڈالیں گے، ایمان کا یہ درخت آپ کے سینے میں پھلے گا، پھولے گا، اور اس درخت کی جڑیں ہیں جو مضبوط ہیں، اور وہ جڑیں 6 باتیں ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، آمنت باللہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ان تؤمن باللہ، یہ اس ایمان کی جڑیں ہیں کہ آپ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، والقدر خیرہ، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو اس ایمانی درخت کی جڑیں کہلاتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کہا وفرع، اور اس درخت کے کچھ پھاٹے ہیں، کچھ شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں ہیں الاعمال الصالحہ، آپ کے نیک اعمال ہیں، نمازوں کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں جو آپ دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ درخت کے پھاٹے ہیں، شاخیں ہیں، اور اس کے اصل کے علاوہ ہیں۔ اور یہ تشبیہ ہے اس درخت کی جو آپ کے اور میرے سینے میں موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، لیکن ایک بات جو آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا ایمان کیسے تھا، جب آدمی اس کا جائزہ لے کہ صحابہ کرام جو ہوتے تھے ان لوگوں کا ایمان کیسے تھا، اور کیسے کیسے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے ایمان دیا تھا۔ آپ تعجب کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من منکم اصبح منکم اليوم صائما،
اے میرے صحابہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انا، میں روزے سے ہوں. جیسے گزشتہ جمعے میں ان کے مناقب میں ہم نے سنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من اصبح منکم عاد مریضا، تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تم میں سے کون ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات پر کہتے ہیں کہ میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ مسلم، اگر یہ عادتیں کسی مسلمان میں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ جنتی ہے، جنتی. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا کہ عمر تم ایسے ہو کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، اور تم جس گلی سے گزرتے ہو وہ گلی بدل کر دوسری گلی سے نکل جاتا ہے. شیطان جس سے ڈرے اس کا ایمان کیسے ہو؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے عمر فاروق ہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اے بلال بتاؤ ارجا عمل، تم نے جتنے اعمال کیے ہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس کا تقرب تم نے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ میں نے تمہارے کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنی. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں نے وضو بنایا 2 رکعت نماز پڑھی، جب بھی میں نے وضو بنایا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہا اے علی کیا تم نہیں چاہتے؟ جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے نکلے اور راستے میں دیکھا کہ علی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر آئے تھے وہ بھی اپنا ہتھیار بند ہو کر آ گئے ہیں، جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے آئے، میں آ گیا ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ سے پیچھے رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تم نہیں چاہتے کہ تم میرے لیے ویسے بنو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، موسیٰ کے لیے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیا کیا منقبتیں بیان کی، کیسے کیسے ان کی تعریف کی. یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ علی ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یہ زبیر ہیں جن کے بارے میں کہا کہ ہر نبی کے حواری ہیں اور میرے حواری اور میرے ساتھ رہنے والے یہ لوگ ہیں. یہ زبیر بن عوام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ یہ میرا نواسا بڑی 2 گروہوں کے درمیان میں یہ اختلاف کو ختم کر کے مصالحت کی کوشش کرے گا. تو دوستو عزیزو میری ماں اور بہنوں، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. بتایا گیا کہ آپ اور ہم ان کی سیرتیں پڑھیں، ان کی سیرتیں پڑھیں اور ان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ تو مرد تھے، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھیں، عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی. سمیہ جن کی شہادت ہوئی اسلام کے لیے، ان کے ایمان کا آپ تذکرہ کیجئے رضی اللہ عنہا. ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے قوم میں دعوت کا کام کرتی تھی، جنہیں ستایا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا. آپ ان کا تذکرہ اپنی بہنوں سے کیجئے، اپنے خواتین سے کیجئے، اور تاکہ ان کا ایمان میں تر و تازگی آئے. دوستو عزیزوں ماں اور بہنوں، جو باتیں ہمارے ساتھ میں آئیں وہ یہ کہ آدمی کا ایمان پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے جو بدعملی کی شکلیں ہیں، ہم جب کبھی گناہوں سے ہمارے ہاتھ پیر لت پت ہو جاتے ہیں، کبھی معصیتوں میں لوگ ہم ڈوب جاتے ہیں، تو اس کا تعلق ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. آدمی کو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ہمیشہ اپنی ایمان کی فکر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھاتا رہے. تو آپ جانیں گے کہ جیسے علماء سلف نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے اسے ہیں قول القلب. پہلے آپ دل میں اس بات کا ارادہ رکھیں، اس بات کا عزم رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے، وہی رب ہے اور وہی سارے کائنات کی تدبیر کرتا ہے. آپ نے دل میں اس کا ارادہ رکھ لیا، دل میں آپ کی یہ چیز پختہ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ کہا قول اللسان، دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، آپ زبان سے بھی کہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس سے پہلے جو انبیاء پر.
آدمی زبان سے بھی اقرار کرے، کلمے کا اقرار زبان سے بھی کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، قتال کروں، جب تک وہ نہ کہیں زبان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں میرے دل میں ہے، ارے دل میں تو ہے لیکن زبان سے بھی اقرار ضروری ہے، یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور پھر کہا وعمل القلب، اور ساتھ ساتھ دل میں آپ کے کلمے کا عزم اور ارادہ اور نیت ہے، آپ نے دل میں اس کا عزم مصمم کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی نیت بھی خالص ہونی چاہیے، آپ کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ ان لوگوں کو مت دھتکاریے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ آدمی دل میں بھی اپنی نیت میں اخلاص، آدمی دل میں ہر کام کے لیے اخلاص پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ کہا عمل اللسان، اور ساتھ ساتھ ایمان کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ زبان سے بھی آپ عمل کریں۔ زبان سے آدمی کیا عمل کرتا ہے؟ زبان سے آدمی عمل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ زبان سے ہے۔ آپ کے دل میں ایمان ہے، اس کا اظہار آپ کی زبان سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، جیسے تکبیر پڑھتا ہے نمازوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے زبان سے بھی آپ عمل سے شریک ہیں۔ اور ساتھ ساتھ کہا عمل الجوارح، آپ کے ہاتھ پیر بھی اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نمازوں میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور روزے سے ہیں، یعنی سارا جسم آپ کی ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، جو آپ کی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 6 جگہ ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی زیادتی کی بات کہا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، کہ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہا کہ کافر آپ لوگوں کے خلاف جم گئے ہیں آپ کو ہرانے کے لیے، تو کہا کہ یہ افواہ نے مسلمانوں کی ایمان کو بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا، اور اسی طرح سورۃ الانفال میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مسلمانوں کے پاس جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کا ایمان بڑھتا ہے، کن کن مواقع پر بڑھتا ہے، ایک لمبی تفصیل ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ اس کا ذکر کیا، اور کبھی کہا کہ خشوع جو ایمان کی ایک شکل ہے، کہا کہ وہ بھی بڑھتی ہے جب آدمی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، جو سجدے تلاوت ہے، کہا کہ ان کا خشوع خضوع بڑھتا ہے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا دل میں جو ایمان ہے مواقع کے حساب سے بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ایک اچھا سا مومن اپنے ایمان کی جانچ کرتا ہے تو 2 چیزیں اور ہمارے ساتھ باقی ہیں، وہ یہ کہ ایمان کو بڑھانے کی کیا دوا ہے، ایمان جو گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کیا دوا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری، اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن ان 2 باتوں کی فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بڑھاؤں، کیسے بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لا تسبوا اصحابی، دیکھو کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ کیسی ان کی منقبت تھی، لیکن آج بھی دیکھیں گے کہ شیعہ رافضہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں۔
کیسی کیسی باتیں کہتی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کی برات کے لیے آسمان سے قرآن نازل ہوا۔ تو دوستو عزیزو، یہ دو باتیں ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں، ایک کہ ایمان کو بڑھایا کیسے جائے، اور دوسری چیز ایمان جو جن چیزوں سے گھٹتا ہے ان چیزوں سے بچا کیسا جائے۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے، لیکن میں آپ سے ایک بنیادی بات کہوں کہ وہ یہ کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارے پاس سب سے بہترین انمول دولت ہمارا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کی فکر کریں، اور ایسی چیزوں سے جو ایمان کو دیمک لگا دیتی ہیں، اور ایمان جس کے بارے میں کہا کہ آدمی جب ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں جو اس ایمان کی نمو میں، ایمان کو جلا بخشنے میں، ایمان کو ترقی دینے میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سلف نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ اگلے خطابات میں ہم اس سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نیکی میں، اطاعت میں، بندگی میں ہماری پیشانیوں کو جھکا دے۔ اے الہ العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں جو کاروباری حضرات ہیں، جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما۔ اے الہ العالمین دشمنوں کی چالوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین مسلمانوں کو غالب رکھ، مسلمانوں کی عزتوں، جانوں، مالوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین مسلمان بچوں کو اخلاق فاضلہ عطا فرما، مسلمان خواتین کو شرم، حیا، عفت اور پاک دامنی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے جو مرحومین ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر